نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آئیے آج ہم لوگ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری عورتیں دینداری سے کیسے ہٹنے لگی، شوہروں کی نافرمانی کیسے کرنے لگی اور غیر محرموں سے کیسے رشتے بنانے لگے۔ انشاءاللہ ان سب چیزوں کو جانتے ہیں۔ دوستو، جس عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کی سکون کی چیز بنایا تھا، اور جس عورت کو اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے راحت و آرام کی چیز بنایا تھا، آج اکثر کیس ایسے دیکھنے کو مل رہا ہے کہ عورتیں بے وفا ہوتی جا رہی ہے۔ آپ اس کو آئے دن دیکھتے رہتے ہیں۔ تو یہ سب کی وجہ کیا ہے؟ دوستو، ہم سب کی بڑی ایک کمی یہ ہے کہ ہم سب نے جس طرح جسم کی پرورش کی اور جسم کو کھلانے کے لیے ہر طرح کے حربے اختیار کیے، صبح سے شام تک جسم کو پالنے اور پوسنے کے لیے محنت کی، اس طرح ہم نے نہ تو اپنے بچوں کی پرورش کی اور نہ ہی اپنے بچوں کو دینداری اور تعلیم و تربیت سکھا پائے۔ یہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں وفادار ہوا کرتی تھی۔ آج اگر ہمارے اوپر کوئی پریشانی آ جائے تو ہماری عورتیں چھوڑ کر چلی جائے گی۔ کیونکہ ہم نے اس کو وہ تعلیم و تربیت نہیں دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی عشاء کی نماز پڑھ کے اپنے گھر آئے۔ واپس آنے کے بعد اپنی اہلیہ سے پانی طلب کیا کہ مجھے ایک گلاس پانی چاہیے، پیاس لگی ہے۔ ان کی اہلیہ نے ایک گلاس پانی لے کر آیا اور شوہر کے پاس کھڑا ہو گیا، چونکہ شوہر سو چکا تھا۔ اب اہلیہ نے سوچا کہ اگر میں پانی رکھ کر سو جاؤں گا تو یہ میرے شوہر کی نافرمانی ہوگی۔ چنانچہ اہلیہ نے ایسا کیا کہ پانی لے کر رات بھر کھڑی رہی۔ جب صبح فجر کے وقت ان کے شوہر کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھ کر بڑا تعجب کیا کہ اتنی وفادار بیوی اور اتنی پابند بیوی اور شوہر کے لیے رات بھر کھڑی رہی، آخر وجہ کیا ہے؟ چنانچہ پھر انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اہلیہ محترمہ، تم مجھے اتنا چاہتی ہو، تم نے مجھے خوش کر دیا، بتاؤ اور خوشی سے کیا چاہتی ہو؟ اب بیوی نے جو جواب دیا آپ کو حیران کر دے گی۔ بیوی نے کہا کہ میں آپ سے طلاق چاہتا ہوں، میں آپ سے طلاق چاہتی ہوں۔ چنانچہ شوہر نے کہا اتنی وفادار بیوی میں کیسے طلاق دے سکتا ہوں؟ چلو صبح ہونے دو، ہم دونوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ فرمائیں گے اس کو ہم ماننے کے لیے تیار ہوں گے۔ صبح ہوئی، دونوں میاں بیوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے چل دیے۔ چلتے چلتے راستے میں شوہر کو ٹھوکر لگا اور شوہر گر پڑا۔ گرتے ہی ان کے پاؤں ٹوٹ گئے۔ اب بڑے پریشان ہو گئے۔ بیوی نے دیکھا کہ میرے شوہر کو سخت تکلیف ہوئی ہے، تو شوہر نے کہا، پھر اٹھے، کہا چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ بیوی نے کہا کہ اب جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اب تم سے طلاق لینا نہیں چاہتا۔ شوہر نے کہا کیا وجہ ہو گئی؟ صبح تو کہہ رہی تھی کہ مجھے طلاق چاہیے، اسی وجہ سے ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا رہے تھے۔ چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ کراتے ہیں، اس کے بعد واپس آتے ہیں۔ بیوی نے کہا دراصل بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پہنچی تھی کہ جو شخص کوئی تکلیف میں مبتلا نہ ہو، جس پر کوئی پریشانی نہ آئے، اس کے ایمان میں شک ہے۔ چنانچہ میں آپ کے پاس کئی سال سے رہ رہا ہوں، آج تک میں نے آپ کو تکلیف میں نہیں دیکھا تھا، تو مجھے معلوم ہو رہا تھا کہ آپ کا ایمان میں مجھے شک ہو رہا تھا۔ چنانچہ آج آپ کے اوپر تکلیف پہنچی ہے تو مجھے پختہ یقین ہو گیا کہ آپ کا ایمان مکمل ہے۔ اللہ اکبر! یہ تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی عورتیں کہ شوہر پر پریشانی آتی ہے تو ان کو خوشی خوشی ساتھ دیتی ہے، بلکہ ان کو اور ہمت دیتی ہے۔ اور آج کل ایک ہماری عورتیں ہیں کہ تھوڑی سی پریشانی آ گئی تو ہمارے ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتی۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مطالعہ نہیں کرایا، ہم نے اس کو صحابہ کرام کی، ازواج مطہرات کی اور صحابیات کی زندگی کو نہیں دکھایا، نہ ان کو کبھی سنایا ہے۔
آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی عورتوں کو صحابیات اور ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین کی واقعات کو ان کو سنائیں، ان کی زندگی کو مطالعہ کرائیں، اور اپنے گھر میں بچوں کو زیادہ سے زیادہ تعلیم و تربیت کی فکر کریں۔ انسان کے گناہ گار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جس کو وہ کھلاتا اور پلاتا ہو اس کو وہ ضائع کر دے۔ کیا مطلب؟ اس کی تعلیم اور تربیت نہ کرے۔ تو آج ضرورت ہے ہر شخص کو کم سے کم اپنے اولاد کے لیے 4 کام ضرور کرنا چاہیے۔ پہلا کام یہ ہے کہ جب انسان نوجوان ہو جائے تو اسے ایک نیک صالح بیوی کی تلاش کرنی چاہیے جو دیندار ہو اور ان کی سیرت عادت و اخلاق اچھے ہو، تاکہ ان کا اثر اپنی اولاد پر پڑے۔ آج ہمارے یہاں سب سے پہلی چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ بیوی کتنی خوبصورت ہے، بیوی کتنی مالدار ہے، مجھے کتنا جہیز مل سکتا ہے۔ جب جہیز والا چاہیے تو پھر اپنی اولاد کے کیا حشر وہ بنائے گی اللہ ہی بہتر جانے۔ آج رات دن ہماری عورتیں موبائل میں مست رہتی ہے، بچے رونے لگتی ہے تو اس کو موبائل پکڑا دیتی ہے۔ سائنسداں کہتے ہیں کہ آج کے ایک رپورٹ کے مطابق آیا ہے کہ بچے ماں سے زیادہ موبائل سے محبت کرنے لگے۔ نعوذ باللہ، جس بچے کو شروع سے ماں سے محبت نہیں ہوگی وہ آگے چل کر وہ بچہ کیا ماں کی بات مانے گا، کیا باپ کی اطاعت و فرما برداری کرے گی۔ تو سب سے پہلی چیز ہے کہ ہم اپنے لیے ایک نیک صالح بیوی کا انتخاب کریں۔ دوسری چیز، جب حمل سے ہو اور حمل کے بعد جب بچہ جنے تو اس بچے کا ایک خوبصورت سا نام رکھیں۔ آج ہم لوگ ماڈرن نام رکھتے ہیں جس کا کوئی معنی نہیں، کیونکہ بچے پر نام کا اثر پڑتا ہے۔ آج ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، انبیاء کرام رضوان الانبیاء کرام علیہ السلام اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور بزرگان دین کے نام پسند نہیں، کیونکہ وہ پرانے ہو چکے اور نئے نئے نام رکھنا شروع کر دیے۔ اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ اپنے بچوں کا اچھا نام رکھیں۔ تیسرا کام یہ ہے کہ جب بچہ تھوڑا بولنے لگے تو سب سے پہلے اس کو کلمہ طیبہ سکھا دیا جائے اور ان کو تعلیم و تربیت پر دھیان دی جائے، اس کو ہر چیز کو سکھایا جائے، زندگی کے لمحات گزارنے کا طریقہ اسلام اور اسلامیات کے مطابق اس کی زندگی کو گزارنے کا طریقہ سکھایا جائے، ان کی تعلیم و تربیت کی فکر کی جائے۔ چوتھی چیز ہے کہ جب بچہ بالغ ہو جائے، یعنی جب نوجوان ہو جائے تو اچھی عورت سے اس کا نکاح کر دیا جائے۔ یہ 4 چیز تو سب کو ادا کرنی چاہیے۔ بہت سارے حقوق اولاد کے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک باپ شکایت لے کر آیا۔ شکایت یہ تھا کہ بیٹا ان کی نافرمانی کرتا ہے، ان کی فرما برداری نہیں کرتا ہے۔ چنانچہ بیٹے کو بلایا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بیٹا کیا جو تیرا باپ کہہ رہا ہے وہ سچ ہے؟ بیٹے نے کہا سچ ہے، لیکن اے امیر المومنین آپ یہ تو بتائیں کیا بیٹے کا حق باپ کے اوپر ہے یا باپ کا بھی کچھ حق بیٹے کے اوپر ہے؟ امیر المومنین نے کہا جس طرح باپ کے بہت سارے حقوق بیٹے کے اوپر ہے، اسی طرح باپ کے اوپر بھی بیٹے کے بہت سارے حقوق ہیں۔ اس بچے نے کہا اے امیر المومنین مجھے بتائیے کہ وہ حقوق کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب وہ نکاح کرے تو ایک اچھی دیندار بیوی کا انتخاب کرے تاکہ اس کی اولاد نیک صالح ہو۔ وہ بچہ کہنے لگا کہ جب یہ بیوی کا انتخاب کیا تو یہ ایک مجوسی سے نکاح کیا ہے، میری ماں مجوسی ہے، تو بتائیے انہوں نے میرا پہلا حق ادا نہیں کیا۔ دوسرا، حضرت عمر نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھے۔ اس بچے نے کہا میرا نام رکھا ہے جس کا معنی ہے گوبر کا کیڑا، بتائیے اس نے میرا نام بھی اچھا نہیں رکھا۔ تیسری چیز کیا ہے؟ کہا تعلیم و تربیت۔ کہا اس نے مجھے چھوٹے ہی سے اونٹ چرانے کے لیے رکھ دیا، نہ تو میری تعلیم و تربیت کی نہ میری کسی چیز پر دھیان دیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس باپ سے کہا کہ جا پہلے اپنے بیٹے کا حق ادا کر، پھر اپنے حقوق کا مطالبہ کرنا۔ اس لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے اولاد کو اس تعلیم و تربیت اور منہج پر ڈھالیں جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو چھوڑا تھا۔ ہمارے بزرگان دین پر نے عمل کیا اور ان کی عورتیں فرما بردار ہوئی۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمارے معاشرے سے بے وفائی اور جو ناقدری ہے عورتوں کی وہ ختم ہو جائے گی اور ہماری عورتیں وفادار اور قدردان بنیں گی۔ انشاءاللہ ہم سب اس بات پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔